چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے والد ابو طالب جو تھے وہ جب پریشانی کے حالات آئے تھے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس سے کہا تھا کہ اے عباس، حضرت یہ ابو طالب جو ہیں یہ کثیر العیال ہے، بہت زیادہ اولاد والے ہیں اور پریشانی کے حالات چل رہے ہیں، کیوں نہ ہم ان کے بچوں کی کفالت کریں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا عباس کو لے کر ان کے گھر پہنچے اور ان سے کہا کہ آپ کے ایک بچے کو میں لے لیتا ہوں اور ایک بچے کو عباس۔ چنانچہ عباس رضی اللہ عنہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو لیے، جعفر کو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لے لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شروع سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفالت کی، آپ ہی کے گھر پہ وہ پلے بڑھے۔ تو گھری کی بات تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، پہلی بات یہ کہ مہر کے لیے کیا؟ معلوم یہ ہوا کہ مہر سب سے اہم ہے اور مہر کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی۔ اب مہر میں کیا دیا جائے؟ ہمارے سماج کے اندر یہ رائج ہے کہ مہر جو چل رہی ہے وہی چلایا جائے، 7,000 یا 10,000 یا 11,000، حالانکہ یہ واجب نہیں ہے۔ لڑکے کی حیثیت کے مطابق مہر رکھی جائے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ یہ الگ بات آپ سماجی اعتبار سے ایسا کریں، ٹھیک ہے، لیکن شریعت کی روح سے یہ ہے کہ لڑکا جس حیثیت کا ہو، اگر وہ غریب ہے تو 1,000 بھی رکھ سکتے ہیں، امیر ہے تو 1,00,000 بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس میں بہت زیادہ ہی کرنے کی ضرورت نہیں کہ غریب بچہ ہے تو بھی آپ زبردستی کریں، نہیں۔ سماج میں 7,000 چل رہا ہے، ماحول 10,000 کا، اس لیے 10,000 دو، یہ صحیح ہے۔ پہنچی تو گھر پہ اللہ کے نبی نہیں تھے، اللہ کے نبی حضرت فاطمہ کے گھر آتے ہیں کہ بیٹی کیا بات ہے، کیوں ہمارے گھر آئی تھی؟ ایک باپ کو یہ پتا چل جائے اس کی بیٹی اس کے گھر آئی تھی یا اس کی بیٹی کو کسی چیز کی حاجت ہے، دل بھر آتا ہے، آنکھیں بھر آتی ہیں، میرے بیٹی کو فلاں چیز کی حاجت ہے، وہ چاہتا کہ میں کیسے بھی، جیسے بھی، جہاں سے بھی ہو اسے کچھ نہ کچھ دے دوں، کیونکہ بیٹی اور باپ کی جو محبت ہوتی ہے وہ بڑی ہی اہم ہوتی ہے۔ بہرکیف اللہ کے پیغمبر اپنی بیٹی کی اس بات کو سنتے ہیں کہ انہیں ایک غلام کی ضرورت ہے، چکی چلاتے ہوئے، پانی لاتے ہوئے انہیں تھکان محسوس ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہیں، ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے بجائے اس کے کہ آپ کو غلام دیں، اللہ کے پیغمبر نے آپ کو وظیفہ سکھا دیا، کہا میری بیٹی جب تم بستر پہ آ جاؤ، سونے کے لیے بستر پہ آؤ تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے غلام سے بہتر۔ ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد۔
قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حاضرین جمعہ، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا، بادشاہت، ملوکت، جاہ و جلال اس رب ذوالجلال خالق دو جہاں مالک ارض و سما کے لیے ہے جو کائنات کی ہر شے کا خالق و مالک ہے۔ بعد درود و سلام عرض ہوں اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور رسل پہ، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، ہم نے آپ کے سامنے خلفائے راشدین کی سیرت، ان کے مناقب، ان کے فضائل کے سلسلے کو شروع کیا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول جو ہیں ان کے بارے میں، پھر خلیفہ دوم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، اور پھر خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر خلیفہ چہارم، داماد رسول، خواتین جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر، جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن و حسین کے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے ہم جان لیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام کیا ہے۔ تو علی رضی اللہ عنہ کا ایک نام علی ہے اور ایک نام حیدر ہے۔ حیدر شیر کے ناموں میں سے ایک نام ہے، گویا آپ کو شیر کہا گیا، اور یہ نام آپ کی ماں نے رکھا، اور آپ اس وجہ سے یہ جملہ کہا کرتے تھے، یہ شعر پڑھا کرتے تھے، انا الذی سمتنی امی حیدر، کلی سے غابات کریہ المنظر، کہ میں تو وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ جیسے جنگل کے اندر ببر شیر سے لوگ خوف کے مارے اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، یعنی اپنی تشبیہ آپ نے ببر شیر سے دی، اور حیدر شیر کے ہی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تو آپ کا نام علی اور ایک نام حیدر ہے۔ آپ کے والد کا نام ابو طالب، دادا کا نام عبد المطلب، پردادا کا نام ہاشم، لکڑ دادا کا نام عبد مناف، یعنی علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن
हाशिम बिन अब्द मनाफ, ये आपका सिलसिला नसब है। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की कुनियत क्या है? आपकी कुनियत एक है अबुल हसन। आपके जो बड़े बेटे थे, एक हसन थे, हुसैन थे और भी बेटे थे, तो हसन पहले जो बड़े बेटे थे उन्हीं के नाम पे आपकी कुनियत है अबुल हसन, यानी हसन के बाप। और एक कुनियत है आपकी अबू तुराब। अबू तुराब ये कुनियत इसलिए पड़ी, एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके घर आए, आप किसी बात को लेकर नाराज थे और घर से बाहर निकल गए थे। मस्जिद के अंदर आप ऐसे ही जमीन पर लेटे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर आए, बेटी से पूछा कहाँ हैं? कहा कि किसी बात को लेकर कुछ बात है, और वो घर से निकल गए। तलाशने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले और देखा कि मस्जिद के अंदर आप लेटे हुए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा, कुम या अबा तुराब, ऐ अबू तुराब उठो। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी उन्हें लेकर, तो उस मौके पे आपकी कुनियत पड़ी अबू तुराब। तो अबू तुराब आपकी कुनियत है, अबुल हसन आपकी कुनियत है। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचेजाद भाई है, यानी आपके वालिद अब्दुल्ला और हजरत अली के वालिद अबू तालिब, ये दोनों सगे भाई थे। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ये बड़े ही बहादुर शख्स थे, बड़े ही जरी शख्स थे। कभी भी किसी मौके पर आप डरा नहीं करते थे। आप यूं तो बहुत से गज़वात के अंदर शरीक हुए, मगर गज़वे बदर का वो मौका अगर आप याद करें तो आपको मालूम होगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जब अंसार के कुछ नौजवान काफिरीन के मुकाबले के लिए खड़े हुए, उधर से उतबा, शैबा, वलीद बिन उतबा, ये तीन नौजवान खड़े हैं, इधर से अंसार के कुछ नौजवान उनके मुकाबले के लिए खड़े हुए, तो उन्होंने ललकार कर कहा कि हमें इनसे नहीं लड़ना है, हमें लड़ना है तो अब्दुल मुत्तलिब की खानदान से लड़ना है, उन लोगों से, कुरैश वालों से लड़ना है। चुनांच उन्हें खड़ा कीजिए, उन्हें हमारे मद्दे मुकाबिल लाइए। चुनांच अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम ले लेकर खड़ा किया। पहला नाम लिया तो आपने क्या कहा? कुम या अली, ऐ अली खड़े हो जाओ। कुम या हमजा, ऐ हमजा खड़े हो जाओ। कुम या अबा उबैदा, ऐ अबू उबैदा खड़े हो जाओ। आपने तीन लोगों का नाम लिए, तीनों अब्दुल मुत्तलिब के घर घराने के, उन्हीं के खानवादी हैं। और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बदर के दिन अपने दुश्मन को एक ही वार में खत्म करते थे। तो बड़े जरी थे, बहादुर थे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पे पहला नाम लिया तो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु इस कदर जरी और बहादुर थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत के मौके पे, जब दारुन नदवा के अंदर मीटिंग की गई और ये किया, प्लानिंग की गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए, आपका काम तमाम कर दिया जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बिस्तर पे हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया कि वो सो जाए। हजरत अली को पता है कि आज ये सारे लोग कत्ल के इरादे से यहाँ जमा हुए हैं या होंगे और कोई बचने का चांस नहीं है। इसके बावजूद आपने जान को हथेली में लेते हुए, सब कुछ मालूम होने की वजह बावजूद भी कि बचने का चांस नहीं, जान चली जाएगी, सब कुछ उन्हें पता ज़ाहिरी असबाब की वजह से, लेकिन फिर भी आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का इनकार नहीं किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पे आप लेट जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने से गुजर जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। ये कहते हैं अल्लाह की कुदरत, उनके सामने से गुजर गए। वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दा फअगशयनाहुम फहुम ला युबसिरून। कुरान की आयत करीमा पढ़ते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से गुजर गए, वो आपको नहीं देख सके। कत्ल के इरादे से अलग अलग इलाके से लोग आए हुए थे, नौजवान आए हुए थे, करीब 50 की तादाद में घर के बाहर तैनात थे, बिल्कुल लैस थे एकदम हथियार से कि छोड़ना नहीं, कत्ल कर देना, मगर जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चाहे। बहर कैफ हजरत अली रज़ी अल्लाह बिस्तर पे से सुबह हुई, उन लोगों ने देखा, चौंक गए कि कैसे ये वहां से निकल गए, मोहम्मद कैसे यहाँ से निकल गए और अली कैसे यहाँ पर मौजूद हैं। बहर कैफ उन लोगों को जो करना था, थोड़ा मारना पीटना जो था, उन्होंने किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से निकले, गारे सोर में चले गए, तकरीबन 3 दिन वहां ठहरे रहे, फिर वहां से आपने सफरे हिजरत शुरू किया। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह फिर वहां से जब निकले तो पहला काम ये किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी अमानतें दी थी
کہ میرے پاس فلاں فلاں کی امانتیں ہیں، انہیں لوٹا دو۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جن کی امانتیں تھیں انہیں لوٹا دے دیا۔ گلیوں چوراہوں پہ آپ جاتے گھومتے دیکھتے جن کی امانتیں تھیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کی امانتیں انہیں پہنچا دی، اور پھر اس کے بعد مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کر لیا۔ اور یہ سفر حضرت علی رضی اللہ عنہ تن تنہا کیے، یہ بہت بڑی چیز ہے، تن تنہا اتنا لمبا سفر، وہ بھی پیدل، کوئی سواری نہیں۔ اللہ اکبر۔ لکھنے والے لکھتے ہیں، مؤرخین لکھتے ہیں کہ پیروں میں سوجن آ جایا کرتی تھی، قدم پھٹ جایا کرتے تھے، اس قدر تکلیفیں ہوا کرتی تھی، مگر ایک ہی چیز ان کے سامنے تھی کہ میں یہ سفر کر رہا ہوں تو رب ذوالجلال کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ ان کے سامنے جب یہ چیز آ جاتی تو غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ دن میں دھوپ کی شدت، گرمی کی شدت، اس کی وجہ سے دن میں سفر نہیں کرتے تھے، رات میں سفر کیا کرتے تھے، مگر رات جب ہوتی تو رات کی تاریکی کے سبب ایک خوف سا ماحول ہو جاتا، جانوروں کا خوف، رات کی تاریکی کا خوف، اور پھر یہ کہ اور لوگوں کا خوف، ان تمام خوف کے بیچ حضرت علی رضی اللہ عنہ رب ذوالجلال کی رضا کے لیے ہجرت کی خاطر مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ کے سفر پہ نکل پڑتے ہیں، اور یہ سفر پیدل طے کرتے ہیں، تمام چیزیں سامنے ہیں، مگر جب ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ میں یہ سفر کر رہا ہوں تو رب ذوالجلال کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، تو تمام مشکلیں آسان ہو جاتی۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا یہ سفر طے کیا اور مکہ سے مدینہ پہنچ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ قرآن کی آیتوں سے مسائل بڑے اچھے طریقے سے استنباط کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، آپ کے دور کے اندر ایک خاتون کی شادی ہوئی، ایک عورت کی شادی ہوئی، 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، تو اس پر زنا کی تہمت لگائی گئی کہ یہ عورت زانیہ ہے، اسے رجم کیا جائے، اسے قتل کیا جائے، اس طرح کی باتیں آئیں۔ جب یہ معاملہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عدالت میں پہنچا، جب آپ تک یہ معاملہ پہنچا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ قرآن کی آیتوں سے دلیل دے کر اس عورت کے اوپر جو زنا کا الزام لگا تھا اس عورت کو اس سے بری کر دیا۔ کیسے آپ نے دلیل دی؟ کہا کہ دیکھو، جو یہ حمل کی مدت ہے، یہ زیادہ سے زیادہ تو علماء نے بہت سی بیان کی ہیں، کسی نے 9 مہینہ، 1 سال، 2 سال، اور زیادہ بھی لوگوں نے بیان کیا ہے۔ کسی عورت کو 8 مہینے بچہ ہو جاتا ہے، کسی کو 9، کسی کو 10، کسی کو 11، کسی کو 12۔ بسا اوقات یہ بھی واقعات موجود ہیں حدیث کی کتابوں میں کہ 2 سال کے بعد بچہ پیدا ہوا۔ بہرکیف کم سے کم مدت کا مسئلہ آیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کم سے کم مدت 6 مہینے ہے، اور اسے دلیل کی روشنی میں واضح کیا۔ کہا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا، کہ حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے۔ اور پھر دوسری آیت پیش کی، کہا قرآن میں اللہ نے کہا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْن، کہ دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال ہے۔ ایک جگہ دودھ پلانے یعنی چھڑانے کی مدت یعنی 2 سال تک عورت دودھ پلا سکتی ہے، پہلے بھی چھڑانا چاہے چھڑا سکتی ہے، لیکن 2 سال دودھ پلانے کی مدت ہے۔ اور ایک آیت میں اللہ کہہ رہا ہے دودھ پلانے اور حمل کی مدت 30 مہینہ ہے، تو گویا اس میں دودھ اور حمل دونوں کو ملا کر 30 مہینہ کہا گیا ہے، اور یہاں صرف دودھ پلانے کی مدت 2 سال کہی گئی ہے۔ تو وہاں سے 2 سال دودھ والی مدت 30 مہینے سے نکال دیا جائے، 12 دونی 24 مہینے کو نکال دیا جائے، 30 میں سے 24 کو مائنس کریں، بچتا ہے 6۔ معلوم یہ ہوا حمل کی کم سے کم مدت 6 مہینہ ہے۔ اگر کسی خاتون کو، کسی عورت کو 6 مہینے کے اندر بچہ پیدا ہو جائے تو وہ بچہ صحیح مانا جائے گا، وہ زانیہ عورت نہیں مانی جائے گی۔ ہاں 6 مہینے سے پہلے اگر بچہ پیدا ہوتا ہے پھر اس میں یہ ہے کہ لگتا ہے اس کا تعلق کہیں اور تھا، اور یہ کہ یہ بچہ زنا سے پیدا ہوا ہے، لیکن 6 ماہ کے بعد اگر بچہ پیدا ہوتا ہے، 6 مہینہ، 7 مہینہ، 8 مہینہ، 9 مہینہ، 10 مہینہ، 11، 12، 13، 14 اور آگے چلے جاؤ، الگ الگ اقوال ہیں، لیکن کم سے کم 6۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دلیل کی روشنی میں اس بڑے مسئلے کو ختم کر دیا، ورنہ ایک بے گناہ عورت کے اوپر زنا کی تہمت لگائی گئی اور یہ کہ پھر وہ سنگسار کی جاتی، ماری جاتی، قتل کی جاتی۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بہترین طریقے سے مسئلے کا استنباط کیا اور انہیں اس خاتون کو اس سے بری کر دیا۔ یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ
مسائل کو بڑے بہتر طریقے سے اخذ کیا کرتے تھے. یہ آپ کے اندر بہت بڑی خوبی تھی, بہت بڑا آپ کے اندر یہ ملکہ تھا, یہ بہت بڑی چیز تھی. اب آئیے آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کر دوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب شادی کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے شادی کرنے کا ارادہ کیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, اور کچھ کہنے سے پہلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے, کس ارادے سے آئے؟ آپ شرم کے مارے خاموش تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے. پھر کہا شادی کا ارادہ ہے؟ کہا. کہا مہر کے لیے کچھ ہے تمہارے پاس؟ کہا کہ نہیں. چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے والد ابو طالب جو تھے وہ جب پریشانی کے حالات آئے تھے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس سے کہا تھا کہ اے عباس, حضرت یہ ابو طالب جو ہیں یہ کثیر العیال ہے, بہت زیادہ اولاد والے ہیں اور پریشانی کے حالات چل رہے ہیں, کیوں نہ ہم ان کے بچوں کی کفالت کریں. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا عباس کو لے کر ان کے گھر پہنچے اور ان سے کہا کہ آپ کے ایک بچے کو میں لے لیتا ہوں اور ایک بچے کو عباس. چنانچہ عباس رضی اللہ عنہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو لیے, جعفر کو, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لے لیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شروع سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفالت کی, آپ ہی کے گھر پہ وہ پلے پڑھے. تو گھری کی بات تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پہلی بات یہ کہ مہر کے لیے کیا. معلوم یہ ہوا کہ مہر سب سے اہم ہے اور مہر کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی. اب مہر میں کیا دیا جائے؟ ہمارے سماج کے اندر یہ رائج ہے کہ مہر جو چل رہی ہے وہی چلایا جائے, 7,000 یا 10,000 یا 11,000. حالانکہ یہ واجب نہیں ہے. لڑکے کی حیثیت کے مطابق مہر رکھی جائے, یہ شریعت کا مسئلہ ہے. یہ الگ بات آپ سماجی اعتبار سے ایسا کریں, ٹھیک ہے, لیکن شریعت کی روح سے یہ ہے کہ لڑکا جس حیثیت کا ہو, اگر وہ غریب ہے تو 1,000 بھی رکھ سکتے ہیں, امیر ہے تو 1,00,000 بھی رکھ سکتے ہیں. اس میں بہت زیادہ ہی کرنے کی ضرورت نہیں کہ غریب بچہ ہے تو بھی آپ زبردستی کریں. نہیں, سماج میں 7,000 چل رہا, ماحول 10,000 کا, اس لیے 10,000 تو یہ صحیح ہے, اسے مجبور نہ کیا جائے. اسی لیے شادیاں مشکل ہو رہی ہیں, ہمیں مجبور نہیں کرنا چاہیے. پھر بچی کے گھر والوں کو بھی یہ لگتا ہے, آر محسوس ہوتی ہے کہ اگر ہم نے 10,000 کے بجائے 1,000 مہر باندھ دی, سماج والے کیا کہیں گے, ان کا داماد بڑا غریب ہے. ایسا نہ سوچو بھائی, غربت, امیری, غریبی یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ جنہیں جتنا چاہے رزق دے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب رزق دیتا ہے. اللہ چاہتا ہے جس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے, یہ اللہ کی مرضی ہے. تو مہر کے سلسلے میں ہمارے سماج کے اندر جو باتیں ہیں اس پر ہمیں تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر ایک کا ایک ہی آپ باندھیں. امیر ہے تو بھی 7,000, غریب ہے تو بھی 7,000, یہ صحیح نہیں. غریب ہے اگر وہ نہیں دے پا رہا ہے 1,000 2,000 4,000 10,000 پر بھی کام کر دو. امیر ہے اگر استطاعت ہے تو اسے چاہیے, لڑکے کو چاہیے کہ ہم یہ مہر کی رقم بڑھا کر دیں, 20 25 50 ایک جتنا ہو سکے اس کو بڑھا کر دیں. شادی میں ولیمے میں 10-20 لاکھ خرچ کر دیا جاتا ہے, لیکن مہر کا مسئلہ آتا ہے تو نہیں بھائی ہمارے باپ دادا کے زمانے سے 8,000 چل رہی ہے, 8,000 رکھیں گے. کیوں باپ دادا کے زمانے سے؟ باپ دادا کے زمانے میں تو ولیمے بھی بڑے ہلکے ہوا کرتے تھے, کیوں نہیں ہلکے ولیمے کرتے ہو؟ مگر یہاں تو پھر ماحول کا اعتبار کیا جاتا ہے, جہاں دینے کی باری آتی ہے تو وہاں باپ دادا کو یاد کر لیا جاتا ہے. ایسا نہ کیا جائے. اس مسئلے کے اندر ہمیں تھوڑا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. لڑکا جس حیثیت کا ہو اسی حیثیت سے اس کا مہر ہو. حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ تو ایک خاتون جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نفس ہبہ کرنے کے لیے آئی, اللہ کے نبی خاموش تھے. ایک شخص وہاں موجود تھے, اللہ کے نبی سے کہا کہ اگر آپ کو ضرورت نہ ہو تو مجھ سے ان کا نکاح کر دیں. اللہ کے نبی نے پوچھا مہر کے لیے کیا ہے؟ کہا کہ کچھ بھی نہیں. کہا جاؤ گھر پہ ڈھونڈو, التمس ولو خاتم من حدید, جاؤ اگر لوہے کی ایک انگوٹھی وہی لے کر آؤ. وہ گیا اور کچھ نہیں پایا. اللہ کے نبی نے کہا کیا تمہیں قرآن یاد ہے؟ کہا ہاں. کہا فلاں فلاں صورتیں مجھے یاد ہے. اللہ کے نبی نے انہیں صورتوں کے عوض میں اس عورت سے ان کا نکاح کر دیا. معلوم یہ ہوا قرآن کی چند آیات کے بدلے میں بھی نکاح ہو سکتا ہے, اسے بھی مہر بنایا جا سکتا ہے. یعنی دین کے اندر نکاح بہت ہی آسان ہے, لیکن آج ماحول کے حساب سے ہم نے اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ بڑی دقتیں اور پریشانیاں آتی ہیں. بہرکیف حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو مہر کے لیے کیا ہے آپ کے پاس؟ کہا کچھ بھی نہیں. کیا وہ زرہ؟ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ وہ زرہ کہاں ہے؟ ایک زرہ تھی آپ کے پاس
چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس زرہ کو لے کر آئے، اور پھر یہ کہ اسی زرہ کے عوض میں اللہ کے نبی نے اپنی لخت جگر نور نظر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ان سے نکاح کر دیا، اور رخصتی کے وقت اللہ کے پیغمبر نے ایک چادر، ایک مسکیزہ اور ایک تکیہ جس کے اندر گھاس بھری ہوئی تھی، اسکھر نامی گھاس اس وقت چلتی تھی، وہ گھاس بھری ہوئی تھی، یہ 3 چیزیں دے کر اپنی دختر کو، اپنی بیٹی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے کر دیا جنہیں آپ نے پرورش میں رکھا تھا، جن کی کفالت آپ کر رہے تھے۔ آج بہت سے لوگ اسی چیز کو بیس بنا کر یہ کہا کرتے ہیں رسول اکرم نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا تو ہم بھی دے سکتے ہیں۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، جہیز کے معاملے میں احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے، اسے حجت اور دلیل نہ بنایا جائے۔ یہاں پر حضرت علی کی کفالت بھی اللہ کے نبی ہی کرتے تھے، اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ ان کے گھر کے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے، کس طرح کے حالات ہیں۔ آپ بھی اگر کسی بچے کی کفالت کرتے ہوں، کسی نوجوان کی کفالت کرتے ہوں، اور پھر شادی کا موقع آ جائے، آپ اس کے حالات سے واقف ہیں، آپ نے اگر انہیں دے دیا کچھ تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہاں تو وہی مسئلہ ہے، حضرت علی آپ کی کفالت میں ہیں، آپ ان کے حالات سے واقف تھے، جن کے پاس مہر میں دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، آپ نے ان کی زرہ کو مہر بتا دیا، اور اسی کی بنا پر آپ نے شادی کر دی، اور رخصتی کے وقت وہ چیزیں دی جو آپ کو معلوم ہوا کہ یہ ان کے لیے ضروری ہے، اور آپ نے یہ 2-3 چیزیں دے کر، 3 چیزیں، ایک چادر، ایک تکیہ اور ایک مسکیزہ دے کر آپ نے رخصت کر دیا۔ اس کو حجت بنا کر جو مسائل کو بڑھایا جاتا ہے، اس سے احتیاط کیا جائے، حالات کو سمجھا جائے کہ کس وجہ سے آپ نے دیا، کیسے دیا، اور ہمیں شادی بیاہ کے معاملے میں تھوڑا سا یعنی احتیاطی پہلو اختیار کریں۔ تو کم سے کم اگر ہم شادی بیاہ کرتے ہیں تو اس سے سماج کے اندر بہت ساری آسانیاں پیدا ہوں گی۔ ہم تمام کو، ہمیں، آپ کو، سب کو اس میں تھوڑا آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں علماء پہلے آ گئے ہیں، فلاں پہلے ہم کہتے ہیں ہم سب مل کر اس میں کیوں نہ آگے آ جائیں، تاکہ ہمارے سماج کے اندر سے اس کا تھوڑا جو بوجھ سماج کے ان غریب لوگوں پر ہے، اس بوجھ تھوڑا سا کم ہو جائے اور حالات تھوڑا اچھے اور بہتر ہو جائیں۔ بہرکیف اللہ کے نبی نے اپنی لخت جگر کی شادی ان سے کر دی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بخوشی ان کے ساتھ زندگی گزارنے لگے۔ اور اس موقع پہ ایک مسئلہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت فاطمہ پہنچی، چونکہ گھر کے کام کاج کرنے کی وجہ سے تھک جایا کرتی تھی، گھر پہ پہنچی اور اپنے والد محترم سے ایک غلام چاہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعض روایت کے اندر ہے پہنچی تو گھر پہ اللہ کے نبی نہیں تھے، اللہ کے نبی حضرت فاطمہ کے گھر آتے ہیں کہ بیٹی کیا بات ہے، کیوں ہمارے گھر آئی تھی؟ ایک باپ کو یہ پتا چل جائے اس کی بیٹی اس کے گھر آئی تھی، یا اس کی بیٹی کو کسی چیز کی حاجت ہے، دل بھر آتا ہے، آنکھیں بھر آتی ہیں کہ میرے بیٹی کو فلاں چیز کی حاجت ہے، وہ چاہتا کہ میں کیسے بھی، جیسے بھی، جہاں سے بھی ہو اسے کچھ نہ کچھ دے دوں، کیونکہ بیٹی اور باپ کی جو محبت ہوتی ہے وہ بڑی ہی اہم ہوتی ہے۔ بہرکیف اللہ کے پیغمبر اپنی بیٹی کی اس بات کو سنتے ہیں کہ انہیں ایک غلام کی ضرورت ہے، چکی چلاتے ہوئے، پانی لاتے ہوئے انہیں تھکان محسوس ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہیں، ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے بجائے اس کے کہ آپ کو غلام دیں، اللہ کے پیغمبر نے آپ کو وظیفہ سکھا دیا، کہا میری بیٹی جب تم بستر پہ آ جاؤ، سونے کے لیے بستر پہ آؤ تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے غلام سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، غلام نہیں دیا، کلمہ سکھلا دیا، وظیفہ سکھلا دیا۔ حضرت علی کہتے ہیں اس کے بعد سے میں نے کبھی بھی ان کلمات کو چھوڑا نہیں، ڈیلی سونے سے قبل میں ان کلمات کو پڑھا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، آج بھی ہمیں ضرورت ہے۔ آج ہم موبائل دیکھتے سو جاتے ہیں، موبائل دیکھتے ہی سو جاتے ہیں، بات کرتے سو جاتے ہیں، ہمیں پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ اگر ان کلمات کو پڑھا جائے، فقط 2 منٹ لگیں گے، 2 منٹ میں آپ ان کلمات کو پڑھ لے جائیں گے۔ 2 منٹ کا بھی ہمارے پاس وقت نہیں، شکایت ہے کہ مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، یہ چیزیں ہیں، وہ چیزیں ہیں، آپ نے برکت کے اسباب کو نہیں اختیار کیا ہے، آپ کے پاس وقت نہیں کہ ان کلمات کو پڑھیں۔ 24 گھنٹے کے اندر کیا صرف 2 منٹ آپ نہیں نکال سکتے ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس کے کہ غلام دے، ان کلمات کو سکھا دیا۔ آج سے ہم تمام لوگ بھی ان کلمات کا اہتمام کریں، سونے سے قبل ان کلمات کو پڑھیں، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، اس کی برکت آپ کو محسوس ہوگی۔ بہرکیف انہی باتوں پہ اکتفا کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے مولا کریم ہم سب کو صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھنے،
خلفۂ راشدین کی سیرت کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور ان سے ملنے والی عبرت کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں جو بیمار انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ مولا کریم بہت سے لوگ رزق کے لیے پریشان ہو، رزق حلال عطا فرما۔ اے اللہ بہت سارے مسلمان بے قصور جیل کی سلاخوں میں قید ہیں، پروردگار ان کی جلد سے جلد رہائی عطا فرما۔ مولا کریم ہم مسلمانوں کو اس ملک ہندوستان میں باعزت شہری کے حصے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم اس ملک ہندوستان کے اندر امن اور بھائی چارگی پیدا فرما دے، جو نفرتیں ہیں، جو عداوتیں ہیں، انہیں تو دور فرما کر الفت اور محبت پیدا فرما دے۔ اے اللہ اسلام کو عزت اور سربلندی عطا فرما۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک